السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اردو زبان کی پہلی کتاب کا سبق نمبر 5 پڑھیں گے۔ اس کے اندر ملے جلے حروف ہوں گے اور دوسرا نون گننا اس کے اندر سکھایا جائے گا۔ تو آئیے سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو ہم ہجے پڑھیں گے تو اس میں 3 ساکن آئیں گے۔ جہاں پر الف مدہ ہے وہاں تو کیونکہ الف پہ جزم لگی ہوئی نہیں ہوتی، تو لیکن اس کے علاوہ باقی جگہوں پر 3 ساکن ایک جگہ مل کر کے آئیں گے۔ تو آئیے ہم ہجے کر کے پڑھتے ہیں۔ چا الف زبر چا، نون گننا دال ساکن، جبکہ نون ہے لیکن ہم کیونکہ نون گننا پڑھا جائے گا یہ، اس لیے ہم اس کو نون گننا کر کے ہجے میں بولیں گے۔ کیونکہ اگر چا کے بعد میں ہم نون دال ساکن بولیں تو چا ند ہو جائے گا، اس لیے ہم نون گننا پڑھا جائے گا تو نون گننا ہی بول لیں گے۔ چا الف زبر چا، نون گننا دال ساکن چاند۔ جھا الف زبر جھا، نون گننا کاف ساکن جھانک۔ سین الف زبر سا، نون گننا سین ساکن سانس۔ بھا یا زبر بھے، نون گننا سین ساکن بھینس۔ دیکھیں یہاں پہ یا بھی ساکن ہو گئی اور نون بھی ساکن اور سین بھی ساکن۔ تو پہلا والا ساکن تو کیونکہ مل گیا ہے بھا سے، لیکن باقی کو ہم ساکن ہی بولیں گے۔ سین یا زیر سین، نون گننا گاف ساکن سینگ۔ پا یا زبر پے، نون گننا ٹھا ساکن پینٹ۔ حمزہ واو پیش او، نون گننا ٹا ساکن اونٹ۔ گھا واو پیش گھو، نون گننا ٹا ساکن گھونٹ۔ چا واو زبر چوں، نون گننا چا ساکن چونچ۔ جھا واو زبر جھو، نون گننا گاف ساکن جھونک۔ گاف واو زبر گو، نون گننا دال ساکن گوند۔ لام واو زبر لو، نون گننا گاف ساکن لونگ۔ اب یہاں پر نون پہلے والے حرف سے ملا ہوا ہے لیکن یہاں بھی گننے کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا، تو یہاں پر جو ہے وہ اخفا والا قاعدہ ہوگا۔ پا نون زبر پنگ، کھا الف زبر کھا پنکھا۔ پھا نون زبر پھن، دال الف زبر دا پھندا۔ ٹھا نون زبر ٹھن، ڈال الف زبر ڈا ٹھنڈا۔ پھا نون پیش پھن، سین یا زیر سی پھنسی۔ دھا میم زبر دھم، کاف یا زیر کی دھمکی۔ سین میم زبر سم، دھا یا زیر دھی سمدھی۔ کھا الف زبر کھا، نون گننا ڈال ساکن کھانڈ۔ سین واو زبر سو، نون گننا ٹھا ساکن سونٹھ۔ اچھا دوسری طرح سے ہجے تو ہو سکتے ہیں لیکن تھوڑا مشکل پڑتا ہے، جیسے سین واو نون زبر سوں، فا ساکن سونف، بہت مشکل ہے۔ تو کیونکہ ایک حرف تو ایک ہی جزم سے ملتا ہے، 2 جزموں سے تو ملے گا نہیں، لہٰذا اس کو ساکن ہی بولیں گے۔ ہا لام زبر حل، دال یا زیر دی ہلدی۔ را واو پیش رو، حمزہ یا زیر ای روئی۔ سین واو زبر سو یا سین واو پیش سو، حمزہ یا زیر ای سوئی۔ چا الف زبر چا، واو لام زبر ول چاول۔ میم واو پیش مو، نون گننا گاف ساکن مونگ۔ جیم پیش جو، واو الف زبر وا جوا را ساکن جوار۔ کاف واو پیش کو یا کاف واو زبر کو، کاف واو زبر کو۔ لھا واو پیش لو کو لہو۔ پیچھے ہم نے جو ہندوستانی قاعدہ پڑھا تھا اس میں یہ حروف ہندی جیسے آئے تھے، لھا دھا ٹھا وغیرہ، جیسے کہ یہ کھا۔ کھا یا زبر کھے، تا یا زیر تی کھیتی۔ کھا الف زبر کھا، دال را زبر در کھا در۔
حمزہ را زبر ار، ہا را زبر ہر، ار ہر، میم زبر ما، سین واو پیش سو، مسو، را ساکن مسور، میم صاد زیر مس، را یا زیر ری، مصری، لام الف زبر لا، ٹھا یا زیر ٹھی، لاٹھی، میم واو پیش مو، سین لام زبر سل، موسل، جیم الف زبر جا، میم نون زبر من، جامن، یا میم نون پیش من، جامن بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہم نے ہجے سیکھ لیے، اب ان کو رواں میں ہم ان جملوں کے ساتھ پڑھیں گے۔ پورا چاند، ٹھنڈی سانس، بھوری بھینس، ٹیڑھا سینگ، تھکا اونٹ، سفید کھانڈ، زرد ہلدی، لمبی لاٹھی، اونٹ کی گردن، شربت کا گھونٹ، روئی کی منڈی، طوطے کی چونچ، رسی کا پھندا، ارہر کی دال، طوطے کی چونچ لال ہوتی ہے، رسی کا پھندا میں نے کھولا۔ یہ رواں بھی ہم نے اس کی مشق کر لی، تو سبق نمبر 5 ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ امید ہے سمجھ آ رہا ہوگا، اتنا مشکل نہیں، بہت آسان ہے، تو سمجھتے ہوئے چلیں، انشاءاللہ آپ جلدی سیکھ جائیں گے۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔